اس نے کہا کہ نہ لگنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں، اس کے علاوہ قرآنی آیت کو پڑھ کر دھاگے پر پہنتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآنی آیت کے بارے میں تصحیح کیجیے، جیسے فلاں صورت کے ذریعے یہ فائدہ ہے، اس دم کر کے گلے میں ڈال دیں، یہ سمجھائیے۔ تو پہلے سب سے پہلے بات دیکھیے، نظر بد کا علاج جو ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو مختلف دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے اللہ کی نظر بد سے، لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث جو ہے صحابہ کہ جب معوذتین اتری سورہ فلق سورہ ناس تو آپ نے تمام دعاؤں کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا، وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا آج۔ بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورتیں ہمارے پاس۔ نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کو ٹیکا لگا دینا، اور اگر شوہر چڑھتا تھا تو باریک ٹیکا لگانا، چھوٹا سا، یہاں شوہر نہیں دیکھیں گا، اندر پیٹ پہ لگا دو، ٹھیک ہے، نیچے پیر پہ لگا دو، جوتا پہنا دو، پھر یہ طریقہ ہے ہمارے پاس۔ اگر شوہر سمجھو کتاب و سنت پہ تو عورتیں اس طرح سے کرتی، ٹیکا لگانا۔ دوسرا، بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص کالے کلر کے تاگے آتے ہیں، 1 2 3 4 ہاتھوں اور پیروں میں رہتے ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ کیوں؟ نظر نہیں لگنا۔ کبھی وہ کالے تاگے کے اندر موتیاں رہتے، سفید سفید، مطلب ایک قسم کے موتی ہوتی بلیک، اور اس سے وائٹ 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 اندر چمکیلے رہتے، وہ پہنائے تھے۔ بولے اس سے کیا ہوتا؟ نظر بد سے بچائیں گے۔ نظر بد سے نہیں بچیں گا تم مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ تم شرک کر رہے ہو۔ بچے کو تو نہیں، اس لیے کہ بالغ نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ وہ شرک ہے۔ آپ یہ سوچتے وہ دھاگا، وہ تاگا، وہ سیپی اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے ڈال دیا وہ بچائیں گے نظر بد سے؟ نہیں۔ تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو۔ اب لگ جائے تو کیا کرے؟ لگ جائے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرے، یہ اس کا طریقہ ہے، شروع میں بچنے کے لیے بھی اور بعد میں بھی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بد سے بچنے کا، کس کی نظر لگی اگر پتا ہو، ٹھیک ہے، کس کی نظر لگی ہو اور پتا ہو کہ اس کی نظر لگی، جیسے کوئی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی نہا رہے تھے، دوسرے صحابی ملنے آئے۔ جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے، ان کا جلد بہت خوبصورت تھی، تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جلد خوبصورت ہے، عورتوں کی بھی اتنی خوبصورت جلد نہیں تھی، مردوں کی عمر رف ہوتی ہے نا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی۔ اتنا کہہ کر چلے گئے، وہ آدمی وہیں گر گئے، چکر کھا کے وہیں گر گئے۔ اس کے آدمی کو خوب بخار آ گیا، ہلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا گر گیا اور ایسا۔ آپ آئے، وہاں کہا کیا ہوا اس کو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اچھا تھا، نہا کے نکلا اور آنکھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، ایک صاحب ملنے آئے اور کہا تمہاری جلد تو ایسی ہے۔ کہا یہی تو مسئلہ ہے۔ کہا اسے بلاؤ، وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلایا اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اب تم وضو کرو۔ پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا، اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے، ٹب میں۔ وہ وضو پورا ٹب میں کیا، ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ ڈالیں گے آپ، جو پیچھے سے بہہ سکتا ہے آگے سے بہہ سکتا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ ایک کس کی لگی معلوم ہوتا، اور فقہا اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر وہ آدمی بالکل واضح ہو کہ اس کے بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہیے، اس پہ واجب ہے کہ وضو کرے، یہ نہیں بول سکتا نہیں میرے نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا، کرنا اس لیے کہ واجب ہے اپنے بھائی کی، تو بھائی کو تکلیف پہنچی اس کے بولنے سے، تو لہٰذا اس کے علاج کا طریقہ وضو ہے۔ تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو، اور بلکہ فقہا یہ بھی ایک باب مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لیے بلائے تو آپ وضو کر دیں اس کے لیے۔ آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگی، لیکن ان کو لگتا ہے آپ کی، تو وضو کر دیجیے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائے گا کیا اس میں غلط ہے، اور وضو کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا، یہ علاج ہے۔ اب پتہ نہیں کس کی لگی، ٹھیک ہے، تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس اس پر پڑھ کر یاد رکھیے، دم کیجیے بعد میں بھی۔ اور دم سمجھتے ہیں نا آپ، دم مطلب پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوک اڑتا، یہ دم ہے۔ تو آپ ایسا کر کے ملنا، دم کرنا، اس کو پھر ملنا، جہاں ایسا آنکھ پر ایسا بخار آ گیا کچھ ہوگا، دم دم کر کے ملنا چاہیے طریقہ۔ اب انہوں نے آگے پوچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد پہ کیا گیا عمل جب دونوں مل جاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو شرک کو معمولی مت سمجھو، ایک ٹیکا لگانا شرک ہے کہ ہاں شرک ہے، اگر اس عقیدے پہ لگا جائے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے تو، ہے نا، بچوں کو لگا دینا، نظر نہ لگے میرے پیارے کو ٹیکا۔ اور کبھی کبھار تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو لگا لیتی نظر نہ لگے بول کر، اور اپنے شوہر کو بھی لگاتی ہے، تو بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ، پتہ نہیں کس گندی راکھ کا بنا ہوا ہے، مطلب اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیے، لیکن بگاڑ لاتا ہے آپ کے توحید میں، ہمیشہ کی جنت سے دور کر کے ہمیشہ کی جہنم لے جاتا ہے۔ ایک عقیدے پہ بنیاد پہ کیا گیا ایک کالا دھبا زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔
چونکہ اس کے پیچھے کا عقیدہ اٹیچ ہے. اور اس کے بعد ایک عمل تو بہت چھوٹا سا ہے, کالی راکھ, پتہ نہیں مٹی کی ہے, پتہ نہیں کاجل کائے کا بنا ہوا ہے, کون سے گھی کا اور کون سے تیل کا, لگا لیا. ایک چھوٹا سا طریقہ ہے, پتہ نہیں اس کی قیمت کاسٹ وائز کتنے آنے بھریں گی, لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ اور وہ عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بڑا ایسا چیز, وہ مکھی کی وجہ سے کہ ہم ٹکی کی وجہ سے جا سکتے ہیں. تو معمولی مت سمجھیے, نہیں بھائی ہم تھوڑی بتوں کے سامنے جھک, نہیں, بتوں کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں, وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے, وہی ایک شرک نہیں ہے. لیکن اس بات کو سمجھ آئیے.